الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو سمجھنے کے لیے ہم سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جہت شخصیت کے حامل تھے. کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے منفرد آپ کو پیدا کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وہ سیرت مطہرہ ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ بھی کیا ہے اور تمام انسانوں کے لیے اس سے اسوہ کاملہ بھی قرار دیا ہے. اور جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس درجے میں اگر نہ بھی ہو تو بہرحال کسی درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بھی اللہ نے محفوظ کیا ہے. جب یہ کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہی بہترین نمونہ موجود ہے ہر انسان کے لیے، تو اس سے لامحالہ یہ بات نکلتی ہے کہ پھر اس اسوہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھیں گے. لہٰذا یہ بات میں نے پہلے بھی کہہ دی کہ ہمہ جہت آپ کی شخصیت ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن پہ بات کرنی ہو تو ہماری دو نشستیں آسانی کے ساتھ اس پہ گزر سکتی ہیں. اسی طرح آپ کے اخلاق عالیہ اسی پہ کچھ بات کرنا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے لوگوں نے کتابیں لکھ دی اور بڑی سی بڑی کتب لکھنے والے بھی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے حق ادا کر دیا، ایسا ممکن نہیں ہے. لہذا آپ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ ہر پہلو پہ نہ صرف یہ کہ کتاب لکھی جا سکتی ہے، علماء نے کتابیں لکھ دی. ہماری ان دو نشستوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے، یعنی تھوڑے سے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زیادہ اہم تر کام کیا ہے اس پر کسی درجے کے اندر ہم بات کر لیں گے. اور یہ جو میں نے کہا زیادہ اہم تر، وہ بھی آپ ہی کی زندگی کے حوالے سے. ویسے تو آپ کا ہر کام جو ہے وہ اہم تر ہے، اس میں کوئی شبہ جو ہے وہ نہیں ہے. اسی ضمن میں سمجھیے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ تعارفی باتیں جو آپ کے علم میں ہیں بس وہ یاد دہانی کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور یہ جو علاقہ ہے اس وقت سمجھیے کہ یہاں پر کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں تھی، جبکہ انسان اپنا تمدنی سفر طے کرتے کرتے اس شعور تک پہنچا تھا کہ قبائلی زندگی سے آگے نکل کر ریاستی سطح تک پہنچ چکا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے اندر تو بڑی بڑی امپائر جو ہیں وہ موجود تھیں، رومن امپائر، پرشین امپائر وہ موجود تھیں. لیکن یہ کہ اگرچہ کہ جزیرہ نما عرب جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اس میں اس طرح سے حکومتی نظام موجود نہیں تھا، اور یہ جو بڑی بڑی امپائر تھی انہوں نے بھی اس انداز سے ان کو اپنے زیر تسلط نہیں کرنا چاہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے یہ جگہ ایسی تھی کہ ان لوگوں کو محسوس ہوتا تھا کہ یہاں سے بجائے ہمارے لیے کچھ ارننگ ہو، یہ تو ہمارے لیے گویا ایک لائبلٹی جو ہے وہ بن جائے گی.
تو یہ گویا اس وجہ سے وہ لوگ جو تھے وہ بہرحال آزاد تھے. مرکزی حکومت کوئی قائم نہیں تھی، لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصیت کے ساتھ جن لوگوں کے ہاں پیدا ہوئے یا جن کی طرف آپ کی خصوصی بعثت تھی، یعنی مشرکین مکہ، ان کی ایک حیثیت تھی. وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے مذہبی اعتبار سے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی میں سے تھے. لہذا خانہ کعبہ کو ایک مرکزی حیثیت وہاں پر حاصل تھی، اور اس مرکزی حیثیت کی وجہ سے یہ اس کے متولی تھے، تو ان کو بھی ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان سے ایک اوپر چلے جائیں تو انہوں نے گویا کہ یہ جو یمن والی تجارت تھی جو پہلے قوم سبا کے پاس تھی، اس تجارت کو بھی انہی مشرکین مکہ نے حاصل کر لیا تھا. قصی نامی بزرگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری یا چوتھی نسل کے اندر جا کر وہ ان کا واقعہ مل جاتا ہے جب یہ طوفان سد معرب آیا ہے، اور یمن کے پاس یہ جو پٹی تھی پوری کی پوری، اس وقت تک نہر سویز جو ہے وہ نہیں بنی تھی، تو یورپ کا سامان جو آتا تھا وہ سیریا کے بارڈر پر آتا تھا، اور ہند کا جو ہے وہ یمن پر آتا تھا. تو یہ بزنس جو ہے یہ بہت پرانی سمجھیے کہ بزنس کا ایک روڈ تھا. یہ پہلے یمن کے پاس تھا، پھر یہ مکہ کے جو لوگ ہیں ان کے پاس آتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ خوشحال بھی ہو گئے. دوسرے ایک انتہائی سمجھیے کہ غیر اہم واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے صرف 50 دن پہلے پیش آیا کہ ایک بہت بڑا بادشاہ ابرا ایک بڑا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا. وہ لوگ یمن کے بعد گزار تھے، اور وہاں پر انہوں نے یمن کے اندر ایک گویا کہ ایک قبلہ جو ہے وہ بنایا تھا تاکہ لوگوں کا رخ عیسائیت کی طرف ہو جائے، اور اس سے ارننگ بھی بہرحال بڑی ہوتی تھی. اس کے لیے اس نے انتہائی شاندار ایک بنایا ہے کلیسا، اور اس میں اس نے انوائٹ کیا لوگوں کو کہ وہ وہاں پر آئے اور وہاں پر حج کریں. لیکن یہ کہ کچھ لوگوں جو مکہ المکرمہ کے لوگ تھے یا جزیرہ نما عرب کے لوگ تھے، ان کے اندر خانہ کعبہ کی محبت پلی ہوئی تھی. لہذا کوئی شخص گیا، اس نے جا کر کچھ ایسی نازیبہ حرکات کی جس سے ایک موقع میسر آ گیا اس کو کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے. لہذا وہ بڑا لشکر لے کر آیا. آپ ذرا اس واقعے سے باخبر ہیں کہ جب وہ پہنچے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیب کے خزانوں سے سمجھیے اپنا ایک لشکروں میں سے ایک لشکر کو بھیجا ہے کہ جس نے اس بڑے لشکر کو بالکل برباد کر دیا. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. وہ سارا واقعہ. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب خانہ کعبہ کے متولی یہی تھے. ایک بہت بڑا لشکر معجزاتی طور پہ وہ شکست کھا گیا، اس کے ذریعے سے ان کی حیثیت بڑھ گئی. وہ انہیں پتہ چل گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا لشکر بھیجا ہے. تو وہ ان کے تکبر کے اندر کچھ اور اضافہ ہو گیا کہ ہم بالکل راہ حق پر ہیں. ایک تو یہ کہ بڑی تجارت ان کے پاس آ گئی، اور ایک مذہبی خصوصی حیثیت جو نے حاصل جو پہلے تھی اس کے اندر سمجھیے کہ مزید اضافہ ہو. اسی علاقے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنم لیا ہے، اور سمجھیے کہ بنو ہاشم کی جو جزیرہ نما عرب یا مکہ المکرمہ کے جو لوگ تھے ان میں سب سے معزز جو گھرانہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیدا ہوئے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 گھر بنائے، اور اس سے علماء نے اس کی گویا تشریح یہ کی ہے کہ 2 گھروں سے مراد بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل ہے. تو فرمایا بہتر گھر میں مجھے پیدا فرمایا. پھر آگے طویل حدیث ہے جس کے آخر میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب کے بھی تمام گھروں میں سے بہتر گھر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے. یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر کے اندر پیدا ہوئے کہ تجارت جہاں سے چلی تھی اور مذہبی سمجھیے کہ جو سرداری جن کے پاس تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی 40 برس ہیں، ان 40 برسوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کی زندگی کے جو ابتدائی 12-14 برس ہیں اس میں آپ کا رخ اسی نہج پہ رہا کہ جس نہج پہ وہ بنانا چاہتے تھے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی ایام کے اندر ایک جنگ کرنے کا موقع بھی ملا، اور اس دور کی جو جنگیں تھی وہ خالص عصبیتوں پر ہوتی تھی. قومی عصبیت ہو، کوئی علاقائی عصبیت ہو، انہی کی بنیادوں پر ہوتی تھی.
جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس میں حصہ لیا بلکہ اپنے چچاؤں کی معاونت بھی کی ہے۔ اب ذرا اس سے اوپر گئے ہیں، پھر ٹین ایج کہہ لیں، تو اس ٹین ایج کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سیرت کے اندر جو چیزیں ملتی ہیں کہ آپ کے اندر ویلفیئر کا جو جذبہ ہے وہ بہت زیادہ پیدا ہو، اور واقع یہ ہے کہ فطری طور پر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے اس پر وہ اپنے آپ کو قائم رکھے تو انسان کے ساتھ محبت یہ ایک انسان کے اندر لازماً بن جاتی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بھی یہ چیزیں موجود تھیں، اور اس دور کے جو غرباء ہیں، جو مساکین ہیں، جو بیوائیں ہیں، ان کی خبر گیری کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں سے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کی عمر میں پہلی شادی ہوئی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ کہ اسلام کی سب سے نفیس ترین جو خاتون ہے وہ یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عظمت کی بابت بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمجھیے کہ اب زندگی جو ہے بلکہ شادی سے کچھ دیر پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کا جو ایک عام بزنس تھا تجارت، اسی کو اختیار کیا، اور اسی تجارت کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ الکبریٰ کا سامان لے کر گئے، اور وہیں سے ان کی جو غلام تھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بعض ایسی چیزیں سامنے بیان کی کہ جس سے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی طرف مائل ہوا، ان کے ساتھ شادی کے لیے مائل ہوا۔ آپ بیوہ تھیں اور عمر رسیدہ تھیں، اور بہت سارے لوگ اس سے پہلے شادی کا پیغام آپ کو بھجوا چکے تھے، لیکن بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام ان کی طرف سے گیا ہے، جسے آپ نے اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ مشورہ کر کے ایکسپٹ کر لیا، اور آپ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر انہی کے گھر کے اندر رہے، اور اس سے آگے آپ کی حیات طیبہ کے اندر جو اہم تر واقعہ ملتا ہے جب آپ کی عمر مبارک 35 برس ہوئی ہے، تو اس میں مکہ والوں نے یہ پلان کیا کہ خانہ کعبہ کی بلڈنگ جو ہے یہ بڑی کمزور پڑ گئی ہے تو اس کو دوبارہ بنا لیں۔ بہرحال اس کی بھی تفصیلات ہیں۔ پھر جب یہ پوری بلڈنگ تیار ہو گئی تو اب یہ ہے کہ خانہ کعبہ حجر اسود جو ہے اس کو نصب کرنا تھا، اس کے لیے وہاں پر ایک قبائلی عصبیت جو ہے اس نے جنم لیا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ جو بہتر مقام ہے ان کے قبیلے کے حصے میں ہے۔ پھر وہ بات بھی آپ پر واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے کے ذریعے سے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتر انداز میں معاملے کو ٹیکل کیا، اور بہت بڑی خانہ جنگی سے اپنی قوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچایا ہے۔ اس سے ذرا آگے گئے ہیں اور 40 کے قریب قریب پہنچے ہیں، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ جو ہے وہ گویا اس کائنات پر کچھ اور انداز سے۔ پہلے کیا تھا کہ پہلے وہی ایک عام فکر جو ہے کہ لوگوں کا آپ جس قدر معاملہ کو حل کر سکیں وہ کر دیں، جس قدر پوسیبل ہو کسی کے لیے بہتری کے اسباب پیدا کر دیں وہ کر دیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات اب رفتہ رفتہ اس طرح سے واضح ہوتی چلی جا رہی تھی کہ بہرحال اگر کچھ لوگ کھڑے ہو کر ویلفیئر کا کوئی کام کر لیں تو پوری انسانیت کا بھلا تو اس سے نہیں ہو سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایک فطرت پر قائم تھے، اور ان کے دل کے اندر صرف اپنی قوم اپنے علاقے کی محبت نہیں تھی بلکہ جملہ انسانیت کی محبت اور فوز و فلاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا نے آپ کی عظمت کو تسلیم کیا ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر مختلف کردار ہوتے ہیں۔ ایک شخص ہے کہ جو اپنے وجود سے باہر نہیں سوچتا، اس کے سامنے صرف اپنا ذاتی فائدہ ہے۔ اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھے ہیں، کوئی شخص ہے وہ اپنی فیملی کو لے کر چلتا ہے، فیملی کے اندر بیوی بچے بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ کردار کے اعتبار سے بہرحال پہلے سے اوپر ہے۔ پھر ذرا اس سے اوپر چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑے سرگرم ہوتے ہیں ویلفیئر کے کاموں میں، جو اپنا ٹائم لگاتے ہیں کہ گلی کا گٹر بند ہو گیا، سارے لوگ ایسے ہی جا رہے ہیں، لیکن ایک شخص محسوس کرتا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے ہاں پریشانی ہے، وہ اس کے لیے ٹائم نکالتا ہے، کچھ نہ کچھ محنت کرتا ہے،
اور کسی درجے میں اس کو صحیح کروانے کی کوشش کرتا ہے، معاشرے میں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے اس نے قربانی دی۔ پھر اسی اوپر چلے جائیں تو اپنی قوم کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ابراہم لنکن ہے، موزتن ہے، اپنی قوم کے لیے ان لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اور اس سے بھی اوپر چلے جائیں تو دنیا اس شخص کو تسلیم کرتی ہے جو بعض ایسے قوانین، ایسے قواعد وضع کر دے جو پورے جملہ انسانیت کے لیے بہتر ہو، اور اسی لسٹ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آگے کھڑے ہیں۔ یہ وہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہے، آپ غور و فکر کر رہے ہیں کہ کائنات کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کائنات کو بنایا کس نے ہے، اور کسنی نے اگر بنایا ہے تو یقیناً بنانے والا تو کامل و اکمل ہے، کیونکہ کائنات خود اپنی پوری کی پوری شخصیت کے اندر، پورے کے پورے اپنے میزان کے اندر کامل و اکمل ہے، لہذا بنانے والا تو جو ہے وہ بہت عظیم ہستی ہے۔ لیکن اس کائنات کے اندر ایک عجیب معاملہ ہے کہ یہاں پر انسانوں نے انسانوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ پھر اسے آگے بڑھ کر بعض اللہ کی طرف سے بھی ایسے معاملات محسوس ہوتے ہیں، تو کوئی اندھا ہے، کوئی بہرا ہے، کسی کی بینائی بڑی تیز ہے، کسی کو دکھتا ہی نہیں ہے، کسی کے 7 بیٹے ہیں، کسی کی بیٹی ہی نہیں ہے، کوئی پیدا ہوا تو معذور ہے اور کوئی پیدا ہوا تو پہلوانوں کی طرف سے ہے۔ یہ فرق و تفاوت کیوں ہے؟ یہ معاملہ سامنے نہیں آتے تھے۔ کوئی دولت مند ہے، کوئی غریب ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کائنات کا اصل بنانے والا کون ہے، اور بنانے والا اگر کوئی ہے تو اس کی گناہ کیا ہے، اور اس میں اگر مجھے بھیجا گیا ہے تو میرا مقصد کیا ہے، اور مجھے بنانے سے پہلے بھی میرا کوئی وجود تھا کہ نہیں، اگر تھا تو کیسا تھا، اس کے بعد بھی کچھ ہوگا یا نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو ہر ذی شعور شخص کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بھی یہ سوالات پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا کہ یہی شے ہے کہ جو پھر غار حرا کے اندر لے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا توجہ کی ہے پوری کی پوری کائنات پر۔ اور انسانی شعور، اگرچہ کہ آپ کا شعور عام انسانوں سے بدرجہ زیادہ ہے، لیکن بہرحال جتنا شعور تھا اس میں جہاں تک پہنچ سکتا تھا جب پہنچ گیا، جس کے بعد گویا کہ آگے غیب ہی رہ جاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستہ کھولا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اس کو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف جو ہے وہ پیش کیا، اور اس کے بعد دوسری وحی جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ پہلے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خالق ہے، بڑا ہی کرم کرنے والا ہے۔ تو دوسرے میں کہ اب اس کائنات کے اندر اگر کچھ چیزیں آپ کو محسوس ہوتی ہیں کہ اس کے اندر فرق و تفاوت ہے تو آپ اس کو ٹھیک کیجیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائی کچھ احکامات دیے گئے ہیں۔ ان آیات کو میں نے پڑھ دیا تھا، اس کا ترجمہ کر دوں۔ یا ایھا المدثر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کا احوال ہے کہ جس میں آپ غور و خوض کرتے ہیں، آپ بڑا غور و خوض کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ چادر لی ہے اور لیٹ گئے اور غور و خوض کر رہے ہیں، اسی میں گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو خطاب کیا ہے۔ انداز کے اندر گویا کہ محبت کا انداز بھی ہے کہ آپ جس کیفیت میں ہیں اسی کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کیا کہا، قم فانذر، اب کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجیے۔ خبردار کس شے سے؟ کہ وہ سوالات جن کے بارے میں آپ پریشان تھے، اب اللہ تعالیٰ آپ پر کھول لے، اب آپ نے یہ سارے حقائق پوری انسانیت پر کھولنے ہیں، اور صرف کھولنے نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کر وہ قاعدے اور ضابطے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بتائے گا، جس کے ذریعے سے کائنات کے اندر آپ کو فرق و تفاوت محسوس ہوتا ہے، اس کے لیے لوگوں کے سامنے ایک پوزیٹو وے آؤٹ آپ بیان کیجیے۔ جہاں پر ممکن ہے نظام کے اندر وہ تبدیلی لے کر آئے، اور جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر کا معاملہ ہے تو اس سے لوگوں کو اویئر کر دے کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے۔ اور واقع یہ ہے کہ اس کے بعد پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہی رہے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بیٹھے نہیں ہیں،
بہرحال اس کے بعد اس کو یہ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں اس دین کی اگر کیچنگ ورڈ ہمارے میرے تنظیم شجاعالدین شیخ صاحب کہتے ہیں تو وہ عدل ہے، کہ گویا کائنات کے اندر اگر آپ کو عدل محسوس نہیں ہوتا تو آپ یہاں پر عدل کو قائم کیجیے۔ یہ عدل کیا ہے؟ سب سے بڑا عدل تو یہ ہے، جیسے عدل کی تعریف جو ہے وہ کیا ہے؟ وضع الشیء الی محلہ، کہ چیز کو رکھیں اس جگہ پر کہ جس جگہ پہ وہ رکھنی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ ٹوپی ہے تو ٹوپی کہاں پہ ہونی چاہیے؟ سر پہ۔ اگر کوئی پیروں پہ رکھ لے تو یہ عدل نہیں ہے۔ وضع الشیء علی غیر محلہ، یہ بے عدل کی کہ چیز پہ ایسا رکھنا جہاں کی وہ ہے ہی نہیں، یہ بے عدل ہے۔ اور عدل کیا ہے؟ کہ چیز کو وہاں پر رکھنا جہاں کی وہ ہے۔ تو بنیادی لفظ جو ہے وہ عدل ہے اسلام کا، اور اس میں سب سے بڑی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالی معبود برحق ہے، اور وہی اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ اسی کی اطاعت و بندگی کی جائے۔ اصل حاکم وہی ہے، باقی سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ محکوم ہیں، اور جو یہاں پر خود اپنی خدائی کا دعویٰ کرے تو گویا اس کی شوکت جو ہے وہ آپ کو توڑنا ہو۔ اسی طرح عدل کا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ مخلوق جو ہے وہ بھی عدل پر قائم ہے، کوئی شخص کسی کا حق نہ مانے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ دو جہتیں ہیں۔ ایک جہت تو یہ کہ ہر شخص کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جائے کہ جس کے تحت وہ دیکھے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی تو اگر وہ قوت پاتا ہے تو ہاتھ سے ٹھیک کرے۔ ہر شخص کے اندر یہ جذبہ ہو، اور اگر قوت نہیں پاتا تو کم از کم زبان سے تو کہے کہ یہ بے عدلی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر اس کی زبان پر بھی تالے لگ گئے تو دل کے اندر تو کم از کم برائی کو برا جانے۔ وہ فرمایا ذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے ہی کمزور درجہ ہے۔ اور تیسرا سمجھیے کہ اس سطح پر، ریاستی سطح پر، قانونی سطح پر ایک عدل کا نظام وضع کر دیا جائے کہ جس کے شیلٹر کے نیچے ہر حقدار کو اس کا حق جو ہے وہ ملتا رہے۔ یہ گویا بنیادی ایجنڈا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ تو ایک بنیادی ایجنڈا ہے، اس کو ایک طرف رکھ کے دوسری طرف جس دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں وہ تمدن کی جو بلند ترین معیار پر انسان پہنچا ہے اس دور میں حضور پیدا ہوئے ہیں۔ اس میں دنیا سمجھیے کہ گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی تھی، تو ریاست تو تین بر اعظموں پہ، یہ جو رومن امپائر تھی وہ 3 بر اعظموں پر تو مشتمل تھی، اور پورا انتظام و انصرام اس کا تھا، بڑی بڑی ریاستیں تھیں۔ اب اس سے آگے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ گلوبل ریاست کا ایک تصور، جس کے لیے آج دنیا کے اندر نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی دے کر بھیجا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور کے اندر پیدا ہوئے ہیں اس کا تقاضا ہی یہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کوئی قومی نبی نہیں ہے، علاقائی نبی نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ تو گویا ایک تو کام یہ کہ یہ ایجنڈا ہے، اور دوسرا اس کا اطلاق پوری دنیا تک۔ یہ دو باتیں سمجھنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی مقاصد میں تھی، اور اسی کو 3 مرتبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے دہرایا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی اللہ ہی تو ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے قرآن کریم اور حق کا دین دے کر، تاکہ باطل ادیان، باطل نظریات کے اوپر اللہ کے دین، اللہ کے قاعدے اور ضابطے کو فائٹ کر دے، غالب کر دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھیے کہ بنیادی مشن ہے، اور یہاں پر سمجھیے کہ ایک آئیڈیالوجی ہے وہ کمپلیٹ ہوئی۔ اس سے آگے بڑھ کر اب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزم اور استقامت کا امتحان ہے۔ اب آپ نے کن کن فیزز سے گزر کے اپنی اصل منزل و مقصود تک پہنچے ہیں۔ تو اس ضمن میں سمجھیے کہ ظہور نبوت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ 2 بڑے بڑے حصوں پر مشتمل ہے، ایک ہے مکی دور اور ایک ہے مدنی دور۔
جس موقع پر وحی کا آغاز ہوا ہے اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 40 برس تھی. 13 برس آپ نے بعد میں مکہ المکرمہ کے اندر بسر کیے ہیں اور اس کو مکی دور سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور آخری 10 برس جو ہے اسے مدنی دور سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مکہ المکرمہ کے اندر بھی تشریف لائے ہیں, پھر تبوک کے مقام تک بھی گئے ہیں, لیکن اس دور کو مدنی دور ہی کہا جاتا ہے. تو ابتدا آپ نے کیسے کی ہے, لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا کہ اب یہ چیزیں ہیں, تو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کام کیا ہے کہ آپ نے اپنی جو فیملی ہے, بلکہ فیملی سے بھی آگے جو گھر ہے, اس گھر کے اندر اس بات میں جو لوگ آپ پر گویا جن پر آپ کو سب سے زیادہ اعتماد تھا ان تک یہ بات پہنچائی ہے. گھر کے اندر سب سے قریب بیوی تھی, ان کے سامنے بات کو پیش کیا. پھر گھر کے اندر بیٹوں جتنی عمر کا فصل رکھنے والا چچا زاد بھائی تھا, ان کے سامنے اس بات کو رکھا. جناب ابو بکر صدیق جگری دوست کی حیثیت سے آپ کے ساتھ تعلق تھا, ان کے سامنے بات رکھی. اور گھر کے اندر ایک غلام تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اجمعین, ان کے سامنے بات رکھی. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو پہلے ہی دن آپ پر ایمان لے آئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کو مزید پھیلانا ہے تو کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو ہوتا نا گھر اور ایک خاندان ہے, اب خاندان کی طرف فوکس کیا ہے اور خاندان کے لوگوں کو انوائٹ کیا ہے کھانے پہ. پہلی دفعہ جب انوائٹ کیا ہے تو انہوں نے بہرحال کھانا تو کھا لیا, لیکن یہ کہ آپ کی بات نہیں سنی. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددل نہیں ہوئے. ہوتا کیا کہ انہوں نے ہمارے گھر کے اندر آ کر کھانا بھی کھایا اور بات بھی نہیں سنی, تو آئندہ ہم کبھی انہیں بلائیں گے نہیں. ایسا نہیں ہوا, پھر بلا لیا. اور دوسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کا جو میسج ہے وہ رکھا. معاف کیجئے گا, قوم نہیں, اپنے خاندان کے سامنے رکھا. اس خاندان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمجھیے خاندان پھر 2 حصوں کے اندر ڈیوائڈ ہو گیا. ایک تو وہ کہ جو آپ کے انتہائی قریبی ہو گئے, جن میں گویا کہ جن کے سر خیر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ, اور دوسرے خاندان ہی سے سب سے شقی اور بدبخت شخص قرار پایا, یعنی وہ شخص کہ جو زندہ تھا اور اس کی زندگی کے اندر اس کے جہنم یا جہنمی ہونے کی وعید اللہ نے سنا دی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. یہ گویا کہ جو رہی ہے ڈیونٹی پوری کی پوری فیملی کے اندر, اس میں سے بھی جو خیر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے سمیٹی. اب اس سے آگے بڑھ کر کیا ہے؟ اس سے آگے بڑھ کر آپ کا علاقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد سمجھیے کہ 3 سال ہے یہ کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو دعوت دی ہے. اور علاقے کے لوگوں کو دعوت دینا اس دور کا ایک نارم تھا, ایک طریقہ تھا کہ جیسے آج ہمارے ہاں بریکنگ نیوز جو ہے وہ جس طرح سے ڈسکرائب ہوتی ہے ٹیلی ویژن پہ ایسے گھومتی آتی ہو رہی ہے کہ بریکنگ نیوز, سب لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس دور کے اندر اسی طرح کا معاملہ یہ تھا کہ کسی بلند پہاڑ پر چڑھ کے اور اس طرح سے چڑھتے تھے کہ لباس نہیں پہنتے تھے, اڑیاں ہو کر. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر دور سے کوئی شخص دیکھے گا پہاڑ پر کیوں چڑھے ہیں تو اسے اندازہ نہیں ہوگا کیوں چڑھے. لہذا اگر اڑیاں ہوں گے تو یہ وہاں کا ایک سگنل تھا کہ یہ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پہاڑ پر چڑھے ہیں, جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر دور کے اندر پیغام پہنچانے کے جو ذرائع ہوں ان کو استعمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کے اندر کیا ہے اور کیا جانا چاہیے. ہاں ان کی جو خراب چیزیں ہیں ان سے الگ رہنا چاہیے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تو چڑھے ہیں لیکن اپنے کپڑے اپنے نہیں اتارے. اب پوری قوم کے لوگ آ گئے اور پوری قوم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیغام جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور اس سے بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار کی بنیاد پہ گواہی دی ہے کہ کیا لوگوں
میں تمہیں کہوں کہ پیچھے سے ایک پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر جرار ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے، مان جاؤ گے؟ کیا کہا سب کے سب نے مان جائیں گے۔ مطلب کیسی عمدہ بات ہے کہ ہم اگر کہیں یہ بات اپنے احباب کے اندر، ایون کہ اپنی فیملی کے اندر بھی کہیں تو شاید وہ تسلیم نہ کریں، کیونکہ ہم سے انہیں اس طرح کے بارہا تجربات ہوتے ہیں کہ جس سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، قرآن کریم نے ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کی قسم کہی، لعمرک، اے نبی آپ کی عمر کی قسم۔ اس کے حاشیے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ عمر تھی کہ جس کے اندر کوئی کجی تھی ہی نہیں، ورنہ اللہ اس عمر کی قسم نہ کھاتے۔ فرماتے کہ نبی اس عمر میں سے وہ حصہ نکال کے باقی عمر کی قسم، یہ نہیں کہا بلکہ پوری عمر کی قسم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو بہرحال انہوں نے تسلیم کیا۔ اس پر آپ نے لوگوں کے سامنے جو پیغام رکھا ہے، اس کے نتیجے میں بھی کچھ لوگ آپ کی طرف مائل ہو گئے، کچھ آپ سے علیحدہ ہو گئے۔ گویا ہر جگہ پر ہی، خاندان کے اندر بھی اور سوسائٹی کے اندر بھی، لوگ دو حصوں کے اندر تقسیم، اور اسی میں پھر تیسرا حصہ کچھ ایسے لوگوں کا بھی پیدا ہو گیا کہ جو مصالحت چاہتے تھے۔ یہ تین طرح کے سمجھیے کہ جو گروہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے مابین اپنا پیغام جو ہے وہ پیش کرتے رہے ہیں، اور اس کے لیے مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مختلف اینگل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی گویا کہ دعوت کو روکنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے 5 سمجھیے کہ مراحل ہیں، اگر آپ گنیں گے کہ 5 مراحل میں جا کر انہوں نے روکنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ انہوں نے کیا اختیار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جھٹلانا شروع کر، اور اس میں ایک انہوں نے بات یہ بھی رکھی کہ اکثر و بیشتر لوگ جو آپ کے ہاں آئے ہیں وہ تو غربا ہیں، وہ مساکین ہیں، وہ عملی اعتبار سے بھی کمتر لوگ ہیں، اور حیثیت و وجاہت کے اعتبار سے بھی ان کا درجہ کم ہے، ہم ان کے ہاں تو آ کر نہیں بیٹھ سکتے۔ اور اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ آپ کو پورے قرآن کریم میں ملے گا کہ جو قوم کے سردار ہوتے ہیں، بلکہ معاشروں کے اندر، سوسائٹیز کے اندر جو شاطر ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ نظام ہی اس طرح کا ڈیولپ کرتے ہیں جس سے ایک طبقاتی تقسیم پیدا ہو جائے۔ لہذا ایک طبقہ اس سے وہ ہوگا کہ جنہیں نفع حاصل ہوگا، ان کی حیثیت شہزادوں کی، مہاراجوں کی، بادشاہوں کی ہو جائے گی، اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا تر ہوتا چلا جائے گا، اور اس کی وجہ سے ان کی حیثیت کم سے کم تر ہوتی چلی جائے گی، اور اسی کی بنیاد پر پھر وہاں پر بسا اوقات بدعملی بھی محسوس ہوگی۔ تو یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے بہرحال یہ ایک طبقاتی تقسیم ڈیولپ کی ہوتی ہے، یہی آگے بڑھ کر سب سے پہلے اس نزاع کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کسی درجے میں عدل و انصاف کی بات کر رہا ہو۔ لہذا قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے 9ویں پارے کا نام ہی وقال الملاؤ ہے، اور کہا سرداروں نے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو اس سسٹم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں وہ کبھی بھی عدل کی آواز کو پروموٹ نہیں ہونے دیتے، آگے بڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کا ایک روب و دبدبا اور لوگوں کے ہاں ان کا ایک تصور جو ہوتا ہے چودھری گویا کہ جس طرح انہوں نے مرعوب کر کے رکھا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ آپ کو ملے گا موسیٰ جناب نوح علیہ السلام کی قوم کا معاملہ بھی، پھر اس سے نیچے آ جائیں تو فرعون کا کہنا بھی یہی تھا۔ تو جب اس نے اپنا بیانیہ ڈیولپ کیا ہے تو اس کے نتیجے میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ بیانیہ اسی کا ہٹ ہوا، لوگوں کا رخ اسی کی طرف گیا۔ تو گویا اتنی آسانی سے وہ باتیں ماننے والے نہیں ہوتے، کیونکہ بہرحال ان کی سیادت ہاتھ سے جا رہی ہے، تو اس میں آخری حد تک وہ لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو، ہنسی کے اندر لوگوں کے حوصلوں کو کم کریں۔ لہذا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں یا آپ کے ساتھی جا رہے ہیں، اچھا یہ ہیں وہ کہ جن پہ وحی آئی ہے، اچھا یہ ہے واقعی یار، سب سے زیادہ ذہین تو یہی تھے، سب سے زیادہ باصلاحیت تو یہی تھے، اس لیے تو ان کو وہی کے لیے چنا گیا ہے۔ اس طرح سے طنز کرنا، اس کے لیے اس طرح سے تکلیف دینے کی کوشش کرنا، پہلا مرحلہ تو یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
جو بنیادی تلوار عطا فرمائی تھی وہ قرآن کریم تھا. جیسے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. تو جب اس سطح پر آئے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا کہ آپ پریشان نہ ہو. اسی طرح کی باتیں جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہے. اسی طرح کے معاملات سے جناب ہود کو بھی گزرنا پڑا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے. دیکھیے سورۃ الشعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا نقل کی ہے. 5-6 دعائیں ہیں. اس میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان میں میرا ایک ذکر خیر جاری فرما. اس سے مراد وہ ناموری کے طلبگار نہیں تھے بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا اسوہ ہو، میرا اسوہ ایسا ہو کہ جس سے لوگوں کو ایک موٹیویشن ملے. تو اس سے ایک موٹیویشن ملتا ہے کہ ہاں آپ کے ساتھ ہوا ہے تو دیکھیے جناب نوح کے ساتھ بھی ہوا تھا، انہوں نے بھی برداشت کیا تھا، آپ بھی کیجیے. تو یہ قرآن کریم جو ہے اسی موقع کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی عطا فرما رہی ہے. اس سے آگے جب گئے ہیں اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اس مرحلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹ رہا تو اس سے آگے بڑھ کر اب کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ ہاں یہ جو قرآن ہے یہ کوئی خاص شے نہیں ہے. یہ کہتے تو ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہے نہیں ہے. دیکھو میں بھی تو گیا ہوں ایران اور جا کر وہاں پر میں نے رستم و سہراب کے قصے کتنے عمدگی کے ساتھ کمپائل کیے گئے وہ لے کر آیا ہوں. اگر یہ نوح کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اگر یہ ہود کا واقعہ بیان کر رہے ہیں تو میں بھی تو رستم و سہراب کے واقعے لے آئے ہیں. اور قرآن نے کہا قالوا اساطیر الاولین، یہ کہتے ہیں یہ پچھلے لوگوں کی سٹوریز ہیں اور کچھ نہیں ہے اس قرآن کے اندر. اس سے کنٹروورسی پیدا کی کہ آپ کے بیانیے میں جو بنیادی شے ہے اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. پھر یہاں پر بھی قرآن کریم نے ان واقعات کو اس طرح سے نقل کیا ہے کہ اس کی حقانیت لوگوں پر منکشف ہو کے رہتی ہے. اور اسی سے پھر وہ قوت جو ہے اس قرآن کریم سے، جیسے قرآن کریم نے بار بار کہا ہے کہ نبی جب بھی مشکل حالات آئے ہیں آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے. یہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے ساتھ جوڑنے کی وجہ بنتا ہے. پھر اس کے پھیلانے کی وجہ کیا ہے کہ معاشرے کے اندر جو باطل نظریات ہیں خود بخود مر جائیں. آخر جھوٹ کتنی دیر قائم رہے گا؟ کتنی دیر کوئی شخص قرآن کریم جیسے عظیم کلام کو جھوٹا کہہ سکے گا؟ تو لہذا یہی اسی کو اختیار کیجیے. اس سے بھی جب وہ ان کا معاملہ نہیں بنا تو اس سے آگے بڑھ کر تیسرا انہوں نے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ اب اس سطح پر جا کر انہوں نے خاص طور پر جن پہ ان کا بس چلتا تھا ان کو زد و کوب کرنا شروع کیا، انہیں مارنا پیٹنا شروع کیا. ظلم و زیادتی کی فضا جو ہے وہ انہوں نے روا رکھی ہے. لہذا انہی ادوار کی بات ہے کہ حباب ہیں تو دہتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، بلال ہے تو گردن کے اندر رسی ڈال کر، عرب کی سخت چلچلاتی دھوپ ہے اور مکہ کی چٹیل زمین ہے اس میں انہیں گھسیٹا جا رہا ہے. یہ وہ دور ہے کہ جس میں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برہنہ کر کے قتل کر دیا. یہی وہ دور ہے کہ جس میں یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے پر خچے اڑا دیے. اور یہی وہ وقت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر لوگوں نے پوچھا کہ نبی آپ سچے نبی نہیں ہیں، ہم حق پر نہیں ہیں، اتنا ظلم. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف نازل فرما دی، اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم نازل فرما دی کہ جائیے ان لوگوں نے بھی تو دیکھیے کہ پورے کے پورے روم کے اندر ان 7 سلیپرز کے علاوہ کوئی بھی اللہ کو ماننے والا نہیں تھا. اگرچہ کہ ان کا کوئی بھی حامی و ناصر نہیں تھا وہ پھر بھی کھڑے رہے اور حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیے. تو وہ ان حالات کے اندر ساتھ اسی طرح کی قرآن کریم نے جو چیزیں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہے. اور اس میں جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو 100 کے قریب لوگ ہیں جو مکہ سے نکل گئے. اب یہ بھی مصیبت بن گئی خود مکہ والوں کے لیے. اب یہ جو 100 لوگ گئے ہیں تو کوئی کسی کا بھائی ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کا شوہر چلا گیا تو بچے یہاں پہ ہیں، کسی کا باپ چلا گیا تو بچے یہاں پہ ہیں، کسی کا بچہ چلا گیا تو ماں باپ والدین رو رہے ہیں. اور مصیبت پڑ دی ہو یہ کیا کرے، کسی طریقے سے واپس لایا جائے. تو واپس تو نہیں لا سکے، وہ معروف واقعہ نجاشی والا سب کے علم ہے. اب کیا ہوا، نہیں مار نہیں سکتے، ماریں گے تو پھر تو یہ
پھر چلے جائیں گے جو بچ گئے ہیں، پھر تکلیف ہوگی. اب کیا کریں؟ اب سوشل بائیکاٹ کریں گے. ہم ان سے نہ کوئی چیز خریدیں گے نہ بیچیں گے، نہ ان سے ان کی بچی کا رشتہ لیں گے نہ لیں گے. یہ تو چھوٹی باتیں ہیں، آٹا بھی نہیں خریدنے دیں گے. اور وہاں پر ظاہر ہے ایک سسٹم تھا، کوئی طبیب ہوں گے کہ نہیں؟ اگر ان کا بچہ بیمار ہوگا دوائی بھی نہیں دیں گے. پوری طرح سے سوشل میڈیا. اور یہ کتنی دیر چلا ہے؟ 3 سال. تصور کریں کس طرح سے انہوں نے اس دعوت حق کو دبانے کی کوشش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اصحاب واقعہ نقل کرتے ہیں، مدینہ المنورہ کے اندر جب بڑی خوشحالی ہو گئی تو جب ان کے پاس کھانے پینے کی اچھی چیزیں آتی تھی تو وہ رو پڑتے تھے. تو کسی صاحب نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو آپ پریشان ہوتے. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے شیب ابی طالب کی وہ بھوک یاد آتی ہے جب یہ کھانے میرے سامنے آتے ہیں، کہ جس میں چھوٹے چھوٹے سے بچے، اور فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اور اس سے آگے بڑھ کر وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بڑی ہی بھوک کا عالم تھا کہ میرے پاؤں کو کوئی چیز لگی، یوں محسوس ہوتا تھا گیلی سی چیز کو کھانے کی ہے، تو میں بغیر دیکھے ہی اسے کھا گیا، اور مجھے آج تک نہیں پتا کہ وہ چیز حلال بھی تھی یا حرام تھی. اس طرح کی کیفیت. اور ان سارے فیزز میں آپ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو دیکھیں کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی. جب بلال حبشی کو گھسیٹا جا رہا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا نا کہ میری بات ماننے کی وجہ سے اس پر یہ ظلم ہو رہا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برہنہ کر کے بھرے بازار میں جب قتل کیا گیا تو آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ آپ فیل نہیں کرتے ہوں گے آپ تاریخ انسانی کے سب سے حساس شخص ہیں، لیکن یہ انقلاب ایسے نہیں آتے. معاملہ پوری انسانی تاریخ کا تھا. پوری انسانیت کو وہ اصول عطا کرنے تھے جس سے بعد میں آنے والی نسلیں جو ہے اپنا راستہ معین کر سکیں. بہت بڑا مشن تھا. لہذا آئیڈیالوجی کو ایکسپٹ کر لینا وہ دوسری بات ہے، اور عمل کی دنیا کے اندر جازم رہنا یہ بڑی دور کی بات ہے. اور اس پر 3 برس گزرے ہیں، اور یہاں پر بھی سمجھیے کہ قرآن کریم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا ہے. سورہ عنکبوت جو ہے وہ انہی حالات کے اندر نازل ہو رہی ہے کہ کس طرح سورۃ البروج کس طرح سے مظالم ڈھائے گئے، انہی حالات کے اندر نازل ہو رہی ہے. کہ نبی ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی کے ساتھیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. جب بھی اس آسمان کی چھت کے نیچے کوئی حق کا نعرہ بلند ہوا ہے تو حق کے جھٹلانے والوں نے اپنی پوری قوت کے ساتھ حق کی شمع کو بجھانے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بہرحال فائق حق ہی رہا ہے. پورے قرآن کریم کے اندر یہ دعوت موجود ہے، یہ بات، یہ سبق، یہ لیسن موجود ہے کہ چاہے کتنے بھی قوی ہو گئے باطل لوگ، بہرحال اینڈ آف دا ڈے جیتا حق ہی ہے. یہ وہ بات ہے کہ جو انسان کو مایوسی سے نکالتی ہے. اگرچہ کہ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ دنیا کے اندر آپ کی وجہ سے چینج نہ بھی آیا ہو، آپ کی کاوشیں مقبول ہیں، لیکن قرآن کریم نے جس طرح سے باتوں کو واضح کیا ہے وہ دنیا کے اندر بھی ریوارڈ ضرور عطا فرماتا ہے. سوشل بائیکاٹ کے بعد سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب وہ ختم ہوا ہے، تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا. اور یہ واقعہ پیش آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن 10 نبوی میں. تو 4 پروسیس ہو گئے. میں نے کہا تھا کہ تیسرے سال کے اندر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروا پر جا کر یہ باتیں کی ہیں. اس پہ 2 سال اس طرح سے گزرے، کچھ کنٹروورسی اور کچھ مذاق وغیرہ. سن 5 کے سے لے کر سن 7 تک سمجھیے انہوں نے بہت زیادہ جبر و ظلم کرنے کی کوشش کی، اور سن 7 سے سن 10 نبی تک 3 سال جو ہے وہ شیب ابی طالب کے اندر گزرے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ مکہ المکرمہ کے اندر 10 برس محنت کر کے جو بھی کمائی کی جا سکتی تھی وہ ہو گئی. لہذا
اب اس سے باہر کوئی بیس جب تک نہیں بنے گا معاملہ نہیں چلے گا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عقل و فہم کے مطابق طائف کو چنا ہے کہ اب اگر وہاں پر چلا جاؤں اور وہاں پر کچھ نہ کچھ سپورٹ میسر آ جائے تو اس کے نتیجے میں ہم سب لوگ وہاں پر چلے جائیں اور اپنی دعوت کو وہاں پر آسانی کے ساتھ پھیلا سکیں۔ اب طائف کی طرف گئے ہیں اور طائف کا دن تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن ہے۔ غزوہ احد کے اندر غالباً یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 جانثار شہید ہو گئے، جن میں جناب حمزہ بھی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر سمجھیے کہ ظالمانہ قسم کا حملہ ہوا کہ جس سے پورے لشکر کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ شہید کر دیے گئے، اور اس سے مسلمانوں کے لشکر کے مابین ایک بددلی بھی پیدا ہوئی۔ اور یہی وہ لشکر، یہی وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک بھی ٹوٹ گئے۔ اب عائشہ نے جب اتنی مصیبتیں سنی تو فرمایا اللہ کے نبی لگتا ہے کہ غزوہ احد سے سخت دن آپ کی حیات طیبہ کے اندر نہیں آئی۔ فرمایا نہیں عائشہ، طائف کا دن اس سے بھی سخت تھا۔ تصور کریں، اللہ کے نبی جیسا عظیم الشان شخص اور گئے ہیں ایک سردار سے ملنے، اور تینوں سے ملے ہیں، اور تینوں نے وہ دل کو سویا کاٹ دینے والی باتیں جو ہے وہ بیان کی کہ کوئی بھی معزز شخص اسے برداشت نہیں کر سکتا، بہرحال جھیلی ہے۔ اور یہیں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے ہیں تو اسی پر اکتفا نہیں کیا، انہوں نے آپ کی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، معاملہ رفع دفع کیا جا سکتا تھا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی نے ایک سفارش ان کے سامنے رکھی تھی کہ آپ کم از کم یہ کیجئے گا کہ ہماری باتوں کو مکہ کے جو لوگ ہیں ان تک نہ پہنچائیے گا، وہ ہنسیں گے، میری انسلٹ ہوگی، تو چلے آپ نے میری بات نہیں مانی کوئی بات نہیں، لیکن میں یہ ہے کہ اس بات کو آگے تو نہ کیجئے گا۔ انہوں نے اس کو کس طرح سے گویا کہ نشر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے جا رہے ہیں اس راستے کے دونوں اطراف میں جو اس علاقے کے غنڈے بدماش ہیں ان کو کھڑا کیا اور کہا ہے کہ یہ آسانی سے جا نہ سکے، لہذا ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ساتھ میں آپ کے ایک ساتھی زید بن حارثہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ چاروں اطراف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سنگ باری جو ہے وہ ہو رہی ہے، وہ سامنے سے پتھر مارتا ہے تو جناب زید بن حارثہ سامنے تشریف لاتے ہیں تو پیچھے سے مارتے ہیں، وہ بھاگ کر پیچھے آتے ہیں، کوئی دائیں سے مارتا ہے دائیں آتے ہیں، کوئی بائیں سے مارتا ہے بائیں آتے ہیں، اور اتنے آپ کے جسم میں اطہر سے لہو بہا ہے ان پتھروں کے نتیجے میں کہ آپ بالکل تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئے، اور یہاں سے بھی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر 2 لوگ آئے، ایک نے یہاں سے اٹھایا، ایک نے یہاں سے اٹھایا، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ آگے بڑھیے، آپ نے جو دعویٰ کیا وہ دعویٰ بہت بڑا ہے۔ اور یہی وہ موقع ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر رب تعالیٰ سے شکوہ کیا ہے، اللہم علیہ کا اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی، اے اللہ تعالیٰ تیری جناب میں شکوہ لے کر حاضر ہوا ہوں وسائل کی کمی کا، اللہ تعالیٰ تو نے میرا سارا کا سارا معاملہ لوگوں ہی کے سپرد کر دیا، یہ وہ ایام، یہ وہ زندگی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسر کی ہے۔ لیکن یہی سے گویا کہ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب اس انداز سے دیا ہے کہ جب یہ شکوہ کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر واپس آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن 11 کے اندر معراج کروائی ہے، اور یہی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود اللہ تعالیٰ نے سمجھی بنفس نفیس ملاقات فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقائق حقیقت اور آپ کے ساتھ جو اللہ کا ایک عشق و محبت ہے اس کو واضح فرمایا، اس سے ایک نیا موٹیویشن ملا ہے، اور یہیں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چونکہ آپ نے وہ اندازہ تو کر لیا تھا، ایسیس تو کر لیا تھا کہ مکہ المکرمہ کے اندر اور کچھ نہیں ہے، زیادہ کہیں باہر جانا چاہیے، تو اس کے لیے اب واپس آئے ہیں، تو واپس آ کے سمجھیے کہ یہ بات تو آپ کے ذہن میں تھی کہ باہر جانا ہے، اللہ نے اس کا راستہ کھولا ہے، آپ نے توجہ کی تھی طائف کی طرف، اللہ نے مکہ تو مدینہ المنورہ کی طرف سے راستہ جو ہے وہ آپ کے لیے ہموار کیا، اور یہ واقعہ اس طرح سے پیش آیا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کے ایام آتے تھے تو حج ان کی ایک ایسی سمجھیے کہ ایک ایسی رسم تھی کہ پورا کا پورا عرب وہاں پر امڑ رہا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انداز دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک خیمے کے اندر جاتے ہیں اور جا کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہے۔ یہی سے کچھ 6 یا 7 لوگ تھے غالباً کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کو جب آپ کی دعوت کو سنا تو وہ مدینہ سے آئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت یہودیوں سے کچھ سنا ہوا تھا، لہذا انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ شاید وہی پیغمبر ہے، اور انہی پیغمبروں کے وسیلے سے تو یہود دعائیں مانگتے ہیں اور انہی کا ڈراوا ہمیں دیتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس آ گئے تو وہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے، لہذا کیوں نہ ہم ان سے پہلے ہی ان پر ایمان لے آئے، لہذا وہ مسلمان۔ اگلے سال پھر آئے اللہ کے نبی، اب دیکھیے 1 سال کے بعد پھر ملاقات ہوئی تو 13 لوگ جو ہے اگلے سال وہ آئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے ساتھ کوئی استاد بھیج دیجیے۔ یہ ہے اصل بات کہ ایک تو ہے کہ گفتن نشستن برخاستن، لیکن واقعتاً جس دل کے اندر دین کی محبت، انسانیت کی محبت پیدا ہو جائے اور واقعتاً قرآن کریم کے ساتھ لو لگ جائے تو انہوں نے کہا کہ 1 سال بعد آپ سے ملاقات ہوگی، نہیں یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، ہمارے ساتھ کسی قاری کو بھیج دیجیے جو ہمیں قرآن سکھاتا رہے، ہمیں قرآن پڑھاتا رہے، ہمیں موٹیویٹ کرتا رہے، ہم اللہ کے پیغام سے بہرہ مند ہوتے رہے، اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ لہذا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں اور ان کے بعد اگلے سال جب وہ تشریف لائے ہیں تو 13 لوگ 75 لوگوں کے اندر بدلے ہوئے تھے، جن میں کچھ خواتین بھی تھیں، غالباً 6 خواتین تھیں، اور یہیں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے مدینہ المنورہ کا راستہ کھولا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے انوائٹ کیا کہ آپ مدینہ المنورہ تشریف لے آئے۔ اب یہ آسان نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ کہ بڑے مظالم ہو رہے تھے لیکن آپ کی جان تو سیکیور تھی۔ اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں اور ان سے معاملہ کہ دیکھو لوگوں اگر یہ آپ کے ساتھ جائیں گے تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، مکہ والے کبھی بھی برداشت نہیں یہ کریں گے، اگر ان کا وزن اٹھا دو گے، اگر تو یہ قوت رکھتے ہو تو ساتھ لے جاؤ، وگرنہ انہیں یہی رہے۔ پھر وہاں پر ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ مواخات کیے، کوئی عہد و پیمان کیے کہ جس کے نتیجے میں یہ بات طے پائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مدینہ المنورہ کے اندر تشریف لے جائیں گے۔ لہٰذا یہی سن 13 نبوی ہے کہ جس میں حج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ساتھی تو سارے کے سارے چلے گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ کے اندر ہجرت فرمائی۔ ہاں مکہ المکرمہ کے اندر یہ بات آپ نے جو محسوس کی ہوگی، بس میں اپنی بات کو مکمل کر لوں الحمدللہ، کہ مکہ المکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نے جس طرح سے کام کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو اپنا نظریہ جو ہے نظریہ تو اسے لوگوں کے دلوں کے اندر آپ نے راسخ کیا ہے، اور جب تک آپ کے پاس قوت نہیں تھی کسی نے کتنا بھی ظلم ڈھایا ہے، کتنی بھی گستاخی کی ہے، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کیونکہ اگر آپ ہاتھ اٹھا لیں تو اس کے نتیجے میں بہرحال پھر جو استعمالی قوتیں ہوتی ہیں، موجودہ قوتیں موجود ہوتی ہیں، ان کو ایک اخلاقیت مل جاتا ہے کہ وہ آپ کا کلا کما کرتے ہیں، وہ بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو منظم کرتے رہے ہیں، باہم جوڑتے رہے ہیں، ایک دوسرے کی محبت دلوں کے اندر پیدا کرتے رہے ہیں، وہ سوسائٹی ود ان سوسائٹی قائم کرتی۔ اب یہاں پر اس درجے میں سوسائٹی ود ان سوسائٹی بہرحال پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہرحال یہاں پر جہاں پر آپ نے کام کرنا ہے یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہیں، اور وہاں تو مسلم اور غیر مسلم کی ایک عصبیت بھی موجود تھی۔ اب ظاہر ہے اس ایکسٹریم پر اگر ہم چلے جائیں گے تو اس سطح پہ کام کرنا جو ہے وہ کسی سطح پر بھی دانشمندی نہیں ہوگی۔ ہاں 3 باتیں سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل قرآن کا جو میسیج ہے وہ لوگوں تک پہنچایا، جس کا حاصل یہ تھا کہ حاکم حقیقی اللہ ہی ہے،
باقی سب کے سب لوگ جو ہے اسی کے غلام ہیں۔ نمبر 2، آپ نظریے کو عام کرتے رہے ہیں اور اس سطح پر جتنے بھی مظالم ڈھائے ہیں آپ وائلنٹ نہیں۔ اور تیسرا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات سمجھیے کہ سوسائٹی ود ان سوسائٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کر دی، اور یہی بنیادی 4 کام ہیں کہ جو آپ نے مکہ المکرمہ کے اندر کیے ہیں۔ اس کے بعد آپ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، پھر مدینہ المنورہ میں اسی کام کو کیسے آگے بڑھایا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری کلاس ہوگی اگلے جمعے میں، تو انشاءاللہ اس پہ آپ کی سیرت کو مکمل اللہ نے چاہ تو کر لیں گے۔ اور یہ اعلان تھا حکیم صاحب کی طرف سے کہ اگلی جو نشست ہوگی انہوں نے آپ کے لیے تحفے کے طور پہ یہ سیرت النبی کی کتب بھی منگوائی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو دی جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ یہ آصف بھائی آپ خود ہی اعلان کر دیں گے دورے وغیرہ کے حوالے سے بھی جو چیزیں بھی ہو۔ جزاک اللہ۔